صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ عربی میں روزہ کو صوم کہتے ہیں۔ صوم لغت میں روکنے کو کہتے ہیں۔ شرعاً یہ ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک مسلمان اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماعت سے رک جاتا ہے۔ ہر سال رمضان کے مہینہ میں روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رمضان کا لفظ رمض سے مشتق ہے جس کے معنی جلنے کے ہیں۔ جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے وہ سخت گرمی کا مہینہ تھا، اس لیے لفظ رمضان سے موسوم ہوا۔ اسلام میں روزے 15 شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ کے متعلق قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکات الہی کا نزول ہوتا ہے اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پر قلب انسانی دنیاوی افعال سے دستبردار ہوتے ہوئے عبادات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1899 صفحہ نمبر 173 اور صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2496 صفحہ نمبر 100 اور سنن نسائی شریف کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2102 صفحہ نمبر 42 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ تقوی اور پرہیزگاری کی دولت کو حاصل کریں۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تقوی کے حصول کو روزوں سے مشروط کیوں کیا؟ حالانکہ تقوی اور پرہیزگاری دیگر عبادات، نوافل، تسبیحات، حسن اخلاق اور کردار سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رمضان اور تقوی کو لازماً ملزوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان دنیا کی خواہشات کے بندھن سے آزاد نہیں ہو جاتا، اور ماہ رمضان خواہشات کے بے لگام گھوڑے کے لیے لگام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب مسلمان ماہ رمضان میں روزے کی آگ جلاتا ہے تو وہ آگ نفس کی شیطانی خواہشات، دنیاوی لالچ اور مادی چاہتوں کو جلا کر راہ کر دیتی ہے، اور اس جلنے سے پیدا ہونے والی توانائی سے روح کو جلا ملتی ہے، جس کے نتیجے میں دل تجلیات الہیہ کے انوار سے منور ہوتا ہے۔ تقوی کا حصول صرف اور صرف مجاہدات و ریاضت سے ہی ممکن ہے، اور اس کا بہترین طریقہ روزہ ہے۔ روزہ صرف کھانے یا پانی نہ پینے اور جماعت سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان تمام افعال بد سے باز رہے۔ اس میں آنکھیں، زبان، دل اور ہاتھ پاؤں
اور تمام قوتوں کو احکام رب کائنات کے مطابق کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور نفسانی خواہشات پر سخت گرفت کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چوری، شراب نوشی، بدکاری، جھوٹ، غیبت، چغلی، رشوت وغیرہ سے بچنے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی انسان اپنے آپ کو ان برے کاموں سے دور رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر زندگی بھر کے لیے حرام کیا ہے۔ روزہ کی حالت میں جھوٹ اور دغا بازی کرنے والا انسان روزے کی توہین کرتا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1903 صفحہ نمبر 175 اور سنن ابن ماجہ شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1753 صفحہ نمبر 477 اور سنن ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2015 صفحہ نمبر 145 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ کا مقصد احساس بندگی اور اطاعت کے ساتھ احکام الہی کی بھی پیروی کرنا ہے۔ روزہ انسان کو کئی گھنٹے ایک پورے مہینے ایسی حالت میں رکھتا ہے کہ اس کی اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک اس کا حکم نہ ہو اپنی ذاتی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہو اور ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا بھی موجود ہو، مگر پھر بھی کھانے اور پانی کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں۔ یعنی روزہ کی حالت میں مسلمان اگر حلال اشیاء سے حکم الہی کے تحت باز آیا تو وہ افعال اور اشیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان حرام اور ناجائز افعال سے باز کیوں نہیں آئے گا؟ احادیث کی تمام مستند کتابوں میں مختلف روایات میں روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ زیادہ تر کتابوں میں ایک مکمل باب اس پر مشتمل ہے۔ روزوں کی فضیلت اجاگر کرنے کے لیے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ کے دل میں روزہ رکھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو اور آپ زیادہ دل لگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں اور روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ روزہ دار کے لیے گناہوں کی معافی کا اعلان۔ روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1901 صفحہ نمبر 174 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا، اس سے پہلے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1894 صفحہ نمبر 170 اور سنن ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2016 صفحہ نمبر 145 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1811 صفحہ نمبر 490 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے،
اور روزہ آدھا صبر ہے۔ روزہ دار کے لیے روزے کا اجر۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1904 صفحہ نمبر 176، سنن نسائی شریف کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2218 صفحہ نمبر 107، اور مسلم شریف کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2706 صفحہ نمبر 149 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشی حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ روزہ دار کی دعا کی قبولیت۔ سنن ابن ماجہ شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1818 صفحہ نمبر 491، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، امام عادل، روزہ دار حتیٰ کہ افطار کرے، اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز بادل سے زیادہ اوپر اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ وقت لگے۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1819 صفحہ نمبر 492 میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ خود بھی اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے پورا مہینہ روزہ رکھیں۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے تو رمضان المبارک کا احترام بجا لائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ اپنے سمجھدار بچوں کو جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو بھی روزہ رکھوائیں تاکہ ہمارے بچے بھی روزہ رکھنے کی عادت اپنا لیں اور قرآن و سنت پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔